دوسروں سے تعلق قائم رکھنے کے طریقے۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے سماج، معاشرہ اور رشتے بناتا ہے۔ وہ رشتے جو خدا تعالیٰ نے بنا دیے وہ خون کے رشتے ہیں، جن میں ماں، باپ اور بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ باقی تمام رشتے وہ خود بناتا ہے، مثال دوست، احباب، بیوی اور محلے دار۔ انسان ساری زندگی ان دو طرح کے رشتوں کو ملحوظ نگاہ رکھ کر اپنے کام کرتا ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ عام گلہ کرتے ہیں کہ غیر تو غیر یہاں اپنے بھی بدل جاتے ہیں۔ کوئی بے وفائی کر گیا، کوئی فراڈ اور کوئی دھوکہ کر گیا، کوئی احسان فراموش نکلا اور کوئی صنم ہر جائی، یہ تمام گلے ہیں۔ لیکن ہم عام طور پر کچھ اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں گلے پڑتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تعلق بنانے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ لیا جائے کہ کوئی کیا ہے، اس کی فطرت، عادات اور طور طریقے کیا ہے۔ مگر یہ بات ضرور یاد رکھیے جائے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن جب آپ ایک بار تعلق بنا لیں تو پھر اسے ساتھ چلاتے جائیں۔ اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ وہ نااہل اور نالائق ہے تو یہ ضرور سوچئے کہ اب اس اہل اور نالائق کے پاس آپ ہی تو لائق اور اہل دوست ہیں۔ اگر آپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو وہ تنہا رہ جائے گا۔ کسی سے بھی اچھا اور مضبوط تعلق قائم رکھنے کے لیے ان باتوں کو ضرور اہمیت دیں۔ ہمیشہ تعلق خلوص کی بنیاد پر رکھیں اور خلوص سے دوسروں کا بھلا چاہیں۔ جس سے بھی تعلق ہو اسے ہمیشہ عزت دیں اور محبت دیں، اسی طرح وہ بھی آپ کو عزت دے گا۔ اپنے ساتھی کی ترجیحات کو ضرور جانیے اور اپنی ترجیحات اس کے سامنے واضح کر دیں تاکہ آپ ایک دوسرے کا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر پیسے کا لین دین ہے تو بہت واضح رکھیں۔ کسی سے احسان کی امید نہ رکھیں بلکہ دوسروں پر احسان کریں۔ اگر کسی سے بہتر تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے تعلقات اور امیدیں کم سے کم رکھیں۔ اکثر اپنے ساتھی کی جگہ آ کر سوچئے کہ وہ کن حالات اور واقعات کا شکار ہے اور اس کا نقطۂ نظر کن وجوہات کی بنا پر مختلف ہے۔ شک نہ کریں کیونکہ شک اور بدگمانی تعلق اور دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ دوسروں کے مسائل کو جانیے اور حل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر حل نہیں کر سکتے تو ہمدردی ضرور رکھیں۔ اپنے ساتھیوں کو تحفہ دیں، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ جب بھی ملیں مسکرائیں، ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں۔ مسکراتا چہرہ اچھے تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ کبھی ناراضگی ہو تو فوراً راضی کر لیں، اس طرح تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین کمال اسلام کے مطابق مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان دوسروں کو خوشی دے تو خوشی ہی اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو غم کم کر دے اور خوشی زیادہ۔ حضرت واصف علی واصف۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ کس دوست کے غم کو کم کرنا ہے اور خوشی کو زیادہ، تاکہ آپ کی طرف سے دوستی کا حق ادا ہو سکے۔ ابتدا آپ سے۔ پیدائش اور موت کے درمیانے وقت کو زندگی کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جو ہمیں آج میسر ہے وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تقسیم کچھ اس طرح سے ہے، زیادہ تر لوگوں کو حالات، ماحول، وقت اور صلاحیتیں تقریباً ایک جیسی میسر آتی ہیں۔ انسان کی عمر تقریباً 50-60 سال ہے۔ دنیا کے زیادہ تر آبادی غریب ہے۔ تعلیم کے وسائل ہر جگہ ناپید ہیں۔ اسی وجہ سے بے شمار لوگ اس یقین کو پختہ کر لیتے ہیں کہ کامیابی اور خوشحالی قسمت اور تقدیر سے ملتی ہے۔ یہ یقیناً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو عموما حالات کی نسبت زیادہ سخت حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اسی وقت اور اسی زندگی کے ناقابل یقین اور حیرت انگیز نتائج حاصل کیے۔ مثال کے طور پر فرینکلن روز ویلٹ 39 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ہمت اور کوشش سے 4 بار امریکہ کا صدر بنا۔ تھامس ایڈیسن کو اسکول میں بے حد سست ہونے کا خطاب ملا، نتیجاً اس کی ماں نے اسے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دنیا جانتی کہ اسی تھامس ایڈیسن نے اس دنیا کی بہتری اور ترقی کے لیے 1200 سے زائد ایجادات کیے، اور آج اس کے بنائے ہوئے اصول ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایلوس پرسیلے سے کہا گیا تھا کہ وہ گلوکارے کے قابل نہیں، آج اس کی بنائی ہوئی دھن دنیا گنگنا رہی ہے۔
ابراہیم لنکن فوج کے شعبے میں عہد گھٹایا گیا تھا کیونکہ وہ اس لائق نہیں سمجھا گیا، لیکن وہی امریکہ کا بے تاج بادشاہ بنا۔ البرٹ آئنسٹائن کو بچپن میں استادات نے کندن ذہن کا خطاب دیا، لیکن وہی آئنسٹائن جدید سائنس کا باپ بنا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ چھٹی کے وقت اسکول کے باہر ایک غبارے والا غبارہ بیچ رہا تھا۔ جب بچے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو وہ ایک غبارے ہوا میں چھوڑ دیتا اور سب بچے اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے، غبارے والے کی طرف لپٹ پڑتے اور غبارے خریدنے لگتے۔ جب سب بچے گھر کو چلے گئے اور غبارے والا بھی سامان سمیٹ کر جانے لگا تو اس کے پاس ایک چھوٹا حبشی بچہ آیا اور اس نے کہا، انکل ایک سوال ہے۔ غبارے والے نے بڑے پیار سے کہا، بتاؤ بیٹا کیا سوال ہے؟ بچے نے کہا، انکل اگر آپ یہ کالے والا غبارہ ہاتھ سے چھوڑیں تو کیا یہ بھی ہوا میں اڑے گا؟ غبارہ والا سمجھ گیا تھا کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا، غبارہ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں اڑتا، بلکہ غبارے کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جو اسے بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات میں ہیں، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں کہ نہیں، آپ کو ماحول کیسا میسر ہے، آپ غریب ہیں یا امیر۔ اگر آپ کے اندر خود کو اونچا اڑانے والے جذبات موجود ہیں تو آپ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہوا، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ نے کسی واقعے پر کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ دوسروں کا عمل آپ کے اختیار میں نہیں، بلکہ اپنا رد عمل آپ کے اختیار میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی بدقسمتی نہیں کہ کوئی اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ کی صلاحیتیں بہت بڑا خزانہ ہے، انہیں نکھاریے، اس خزانے کو دفن مت ہونے دیجیے۔ جذباتی مت بنیے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پھر وہ آپ کا موڈ بدلتے رہیں گے۔ ذمہ دار بنیے، کیونکہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی بڑی خوبی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ وہ لوگ گلے شکوے کرنے کے بجائے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لیے بیٹھے رہتے ہیں، اصل میں مسئلہ ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کوئی آپ کو کسی کام سے روک سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ ترقی کرنے والے لوگ صرف ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں اور وہ انہیں بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنا رنگ، نسل، پیدائش کی جگہ، قد کاٹ، والدین، ماضی کی غلطیاں، موسم، ملک کے حالات، برے رویے، کسی جسمانی کمزوری کو نہیں بدل سکتے۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچنے کے بجائے آپ اپنے رویے، یقین، علم، صلاحیتیں اور دنیا کو خود بدلنے کا سوچیے۔ دشمن کو پسپا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خود کو طاقتور کر لیا جائے۔ اہم یہ ہے کہ آپ برے حالات میں کس رویے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کامیابی چانس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو چوائس کی بات ہے۔ ہیلن کیلرز کی یہ بات میرے میز پر جلے حرف میں لکھی ہے کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے تو کوئی آپ کی حالت نہیں بدل سکتا۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے۔ 1,24,000 پیغمبر، لاکھوں ولی اللہ، ہزاروں اور سینکڑوں بڑے لوگ بھی ان کی حالت نہیں بدل سکے جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان نہ لائے اور ابو جہل کہلوائے۔ اس لیے پہلے اپنے اندر ایک سچا جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ نے اپنی حالت اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ آپ بدلے تو گھر والے خود بدل جائیں گے، گھر سے محلہ اور علاقہ بدلتا رہے گا۔ اس لیے ہر چیز کو نظر انداز کر کے پہلے خود کو بدلیے۔ سخت اور سرد پتھر۔ انسان کے آنکھ کے آنسو اور دل کا نرم ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دلیل ہے۔ تکلیف اور مشکلات کا بار بار سامنا انسان کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے اور کمزور بھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مشکلات اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہی مشکلات اور مصائب اگر آپ کو ایک سخت دل اور بے حس انسان بنا رہی ہوں تو آپ اپنی حالات راز پر نادام ضرور ہوں۔ ہمارے احباب میں سے ایک صاحب اپنے خیالات کو بیان کرتے ہوئے شدید بے حسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا نے ان کی زندگی محفوظ رکھی اور اب وہ اس بم دھماکے کی تبصرے جگہ جگہ زیر بس لا رہے تھے۔ ان کی باتوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والے کرپٹ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان کے لہو کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ان کے سرد جذبات کو دیکھتے ہوئے مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، سر، میں آپ کی رائے کا
احترام کرتا ہوں، لیکن یہ سوچئے کہ ایک پولیس والا ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، اور انسان کا دکھ اور تکلیف کو ایک انسان ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس کوئی ہمدردی نہیں تھی، سو مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا، کیونکہ کثیف ماحول آپ کی لطافت کو مسک کر دیتا ہے، اور خیال کی لطافت ایک قیمتی سرمایہ سے کم نہیں۔ انسان کا ذہن بھی ایک گہرے تالاب کی مانند ہے۔ جب کوئی متاثر کن بات یا واقعہ کنکر بن کر اس تالاب میں گرتا ہے تو تا دیر لہریں جذبات کے کناروں کو چھوتی رہتی ہیں۔ واپسی کے تمام راستے میں اسی ہمدردی اور احترام کی لہریں میرے جذبات کو گرماتی رہیں۔ اب میری گاڑی مال روڈ سے GPO کی طرف مڑ رہی تھی، اور میرے بائیں طرف فٹ پاتھ پر شہید پولیس نوجوانوں کے خراج عقیدت پیش کرنے والوں نے بینرز، لاتعداد گلستانوں اور گلاب کے پھولوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ ایک انجان طاقت نے میری گاڑی کو روک دیا اور میری گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ان پھولوں کے ڈھیر کے پاس کافی دیر گمسم کھڑا رہا۔ میرا جذبات کے لہروں پر اختیار ختم ہو گیا تھا۔ وہ لہریں ٹھاٹھے مارتی ہوئی آنکھوں کے راستے باہر آنے لگی۔ اب میں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک خیال نے روک دیا کہ اپنی ان بھائیوں جن کے خون کا رنگ مجھ سے ملتا تھا، اور جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، کے لیے میرے پاس پھولوں کا تحفہ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مجھے وہ سفید رومال جس میں میرے آنسو نے ترک کر دیا تھا وہاں بڑے عقیدت اور احترام سے رکھنا پڑا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس وقت میرے پاس کوئی نذرانہ نہ تھا۔ ہم چند افراد کے غلط ہونے پر پورے محکمے کو غلط قرار نہیں دے سکتے۔ یہی پولیس والے اپنی عید اور تہوار کی خوشیوں کو برباد کر کے آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آج اگر یہ محکمہ متحرک نہ ہو تو شاید ہر پہلا فرد ظالم اور دوسرا فرد ڈاکو بن جائے۔ مسئلہ تو نظام میں ہے۔ درخت کو بنجر زمین پر لگائیں، پھل تو دور کی بات درخت خود اجڑ جائے گا۔ ایک شخص اپنی جان کی بازی لگا کر آپ لوگوں کو محفوظ رکھے اور آپ اس کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، یہ تو زیادتی اور ناانصافی ہے۔ کیا جو شہید ہوئے ان کے بیوی بچے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے شام کو گھر واپس جانے کے خواب نہیں دیکھے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہوگی؟ اور کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہوں گے؟ خدا کے لیے آپ انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے پیار کریں۔ آپ افسر، تاجر، ملازم، وکیل، دکاندار، استاد اور سیاستدان بعد میں ہوں گے، پہلے تو آپ انسان ہیں۔ انسان کا احترام کرنا ہی عبادت ہے۔ سب کی سلامتی کی دعا مانگنا ہی اصلی سلامتی ہے، کیونکہ سب سلامت ہوں گے تو ہم سلامت ہوں گے۔ اپنے دل میں ہمدردی اور نرم دلی کے جذبات کو جگا دیں، کیونکہ یہ انسان کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے بے بسی کا خدا کے سامنے اقرار کر کے وہ ہمدردی کے جذبات کے بغیر ہم فقط ایک سخت اور سرد پتھر بن جائیں گے جو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی اجنبی کی ٹھوکر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی وجوہات۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ناکام اور بہت کم لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اور اصول بنائے ہیں جن کے مطابق کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا۔ ہر واقعہ کی کوئی وجہ ہے اور ہر منظر کا ایک پست منظر ہے۔ لوگ غور و فکر کرنے کے عادی نہیں، اس لیے وہ ناپسندیدہ واقعات کا رونا روتے رہتے ہیں اور ان واقعات کے واقع پذیر ہونے کی اصل وجہ دریافت کیے بغیر وہ ہر کام کی تکمیل کو قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب ہونا آپ کا شعوری انتخاب ہے، لیکن ناکامی لاشعوری طور پر آپ کا مقصد کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کامیاب ہونے کے لیے مخصوص فلسفہ اور نظریہ درکار ہیں، اس طرح ناکامی بھی بے وجہ آپ کے حصے میں نہیں آتی۔ ناکام انسان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ زندگی اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے فن سے آشنا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دانشور صبح صبح جنگل سے گزر کر شہر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک لکڑہارے کو دیکھا جو اپنے آرے سے ایک درخت کاٹ رہا تھا۔ شام کو جب دانشور واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لکڑہار شام کو بھی اسی درخت کو کاٹنے میں مصروف تھا۔ دانشور نے ہمدردی کے انداز میں لکڑہار سے پوچھا کہ بھائی، پورا دن گزارنے کے باوجود آپ سے درخت کیوں نہیں کٹا؟ لکڑہار نظر انداز کرنے کے انداز میں بولا، میرا آرا تیز نہیں۔ دانشور نے کہا، تو پھر جناب آپ نے تھوڑی دیر رک کر
آرے کو تیز کر لینا تھا۔ دکہار بولا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ دانشور نے بڑے احترام سے عرض کیا کہ میرے بھائی، اگر تو صبح کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر آرا تیز کر لیتا تو آج کے دن کی محنت کے بدلے تو کئی درختوں کی لکڑی حاصل کر لیتا۔ زندگی گزارنے کے گن بھی اسی حکایت میں چھپے ہیں۔ اگر ہم جوانی کے دنوں میں ایک بار منظم طریقے سے محنت کر لیں تو آئندہ وقتوں میں زندگی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کی محنت آپ کو بے وقت کی حسرت اور پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ بڑے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی ابتدا آپ کو جوانی سے کرنا پڑے گی۔ آج کے دنوں کی سختیاں کسی وقت کے آرام اور سکون کا باعث بنے گی۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کے بہترین وقت جوانی کو مزے سے گزار دیتے ہیں اور آئندہ دنوں میں قسمت کا رونا روتے ہیں۔ کامیاب لوگ وقت پر سخت محنت کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور مستقبل میں اپنی محنت کا صلہ پاتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ خود سے آشنا نہیں ہوتے کہ وہ کون سا کام ہے جن کو وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناکام لوگوں نے اپنا مقصد کو طے نہیں کیا ہوتا، اس لیے انہیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ناکام لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے زندگی کے بدلے میں کیا کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ فقط کھانا پینے، سونے، جاگنے اور آخرکار مر جانے کو زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی ایک تلاش ہے اور جستجو کا نام ہے۔ ناکام لوگ بددیانتی کے بھی عادی ہوتے ہیں، حالانکہ کامیابی کے لیے اگر کوئی لازم اور ملزم صفت ہے تو وہ ایمانداری ہے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ ایمانداری سے حاصل ہوتی ہے۔ ناکام انسان سمجھتا ہے کہ بے ایمانی سے وہ بہت پیسہ کما لے گا۔ حقیقتاً انسان پوری زندگی میں سب سے زیادہ بے ایمانی خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو مت مانگیے، کیونکہ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو اسے یہ علم نہیں رہتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بے شمار لوگ ایک دو بار ناکام ہونے کے بعد دل ہار جاتے ہیں۔ لوگ ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر جدوجہد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ان کی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان کو اس کی کامیابیاں سبق نہیں سکھاتی، لیکن انسان اپنی ناکامیوں سے ضرور سبق سیکھتا ہے۔ ناکامیوں سے سبق سیکھنا والا شخص ناکامیوں کی وجہ جان لیتا ہے اور آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ناکام شخص ناکامی کی وجہ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ضبط نفس کی کمی ہے۔ خود پر مکمل اختیار حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے خیالات اور ماحول کو اثر انداز کر سکتے ہیں۔ ناکام شخص سب کچھ بدلنا چاہتا ہے لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ ناکام لوگوں کی زندگی میں جوش و جذبے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ جنون کی داستان لکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ کامیاب ہونے کو فقط خواہش ہی نہیں رکھتے بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا جنون ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں جو انہیں چین لینے نہیں دیتے۔ ناکام لوگ پرائز بینڈ، لاٹری، پرچے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کامیابی کے غلط ذرائع ہیں۔ کسی ایک چانس سے ملنے والی بڑی رقم کسی دوسرے چانس پر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کامیابی فقط دولت اور شہرت کا نام نہیں بلکہ کامیابی وہ ذہنی پختگی ہوتی ہے جو دولت اور شہرت کو سنبھال سکے، اور یہ ذہنی پختگی طویل محنت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ ناکام لوگوں کو اپنا پیشہ اور کام ناپسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کا پیشہ انہیں عظمت اور ترقی نہیں دیتا۔ وہ کام جو آپ کو پسندیدہ نہیں، وہاں آپ صرف وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جائے تو آپ کو وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ کامیابی کسی ایک مخصوص شعبے میں ماہر ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ 4 طرح کی ڈگریاں لے کر آپ تعلیم یافتہ کہلائیں گے، لیکن آپ صاحب علم کبھی نہیں بن سکیں گے۔ ہم فطرت لوگ اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی دوستیاں بھی ناکام لوگوں سے ہوتی ہے۔ بڑا مقصد رکھنے والا فرد کبھی بھی بے مقصد انسان کے ساتھ سکون نہیں پاتا۔ کامیاب لوگ دوستی اپنے ہم پلہ سے یا اپنے سے بہتر انسان سے بنانا پسند کرتے ہیں۔ ناکام لوگ دوسروں سے تعاون اور مدد حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ یہ خود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے اور لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے باطن کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔
اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی سزا نہیں کہ اس کو اپنی ناکامی کی وجہ کا علم نہ ہو۔ آپ کامیاب ہونے کے لیے آج ہی اپنی ناکامیوں کی وجوہات دریافت کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان وجوہات میں سے زیادہ تر وجوہات کو دور کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ مالک کل کائنات نے آپ کو ہر اچھائی اور برائی کے انتخاب کی پوری طاقت عطا کر کے فرمایا، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ خوف کامیابی کا سب سے بڑا دشمن۔ انسانی شخصیت کو تباہ و برباد کرنے والی اور کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کے بجائے فرضی خوف پال لیتے ہیں۔ یہ خوف ان کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور سیلف رسپیکٹ کی کمی سے ذاتی بہتری کے عمل کو روک دیتی ہے۔ خوف زد انسان کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا۔ نیم حکیم، عامل باوے اور فراڈ یہ لوگوں کے خون اور کمزوریوں سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو کیش کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً ہر حکمران عوام پر خوف مسلط کر کے حکمرانی کرتا رہا ہے۔ خوف قوموں کے مستقبل کو بھی تاریک بنا دیتا ہے۔ خوف زد عوام اپنے بنیادی حق مانگنے سے بھی ڈرتی ہے۔ اگر آپ خوف کو دور نہیں کر پاتے تو یہ آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ کامیاب لوگ خطرہ مول لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو بے شمار دفعہ مالی خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ خوف زد رہنے کے عادی ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوں۔ وہ خوف اور ڈر کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غریب کو ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے، لیکن ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق امیر لوگوں میں غریب اور مفلس ہونے کا ڈر غریبوں سے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کا ذہن ایک توانائی گھر پاور ہاؤس کی مانند ہے۔ اگر آپ خوف زد ہوں تو ساری توانائی خوف پر صرف ہو جاتی ہے اور آپ کو مثبت اور پر امید سوچ فراہم کرنے کے لیے ذہن کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ خوف زد انسان اگر بڑی ہمت دکھا کر گھر سے زندگی کی بڑی جنگ لڑنے نکلے تو محلے کی لڑائی لڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ بہت بڑی منزل کے مسافر بن کر سفر پر جا رہے ہوں اور راستے میں ایک کتا آپ کو پڑ جائے۔ آپ راستہ لینے کے بجائے الٹا کتے کو پڑ جائیں اور منزل کو بھلا دیں۔ خوف منزل کو چھپا دیتا ہے، اس لیے آپ کا محنت کرنے کو دل نہیں چاہتا اور آپ نا امید ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو زندگی کی ناکامیوں سے اتنا دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ خودکشی کا اقدام کرتے ہیں اور اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ خوف سے ہٹا کر مقصد اور منزل کی طرف لگا دیں تو خوف دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف در حقیقت ایک ذہنی کیفیت اور حالت کا نام ہے اور اس کیفیت اور حالت کو بدلا جا سکتا ہے۔ ذہن آپ کی مرضی کے مطابق تب کام کرتا ہے جب آپ ذہن کو خوف کی طرف راغب ہونے سے بچاتے ہیں اور توجہ درست راستے کی طرف لگا دیں۔ حالت خوف میں ذہن کے خلیوں اور پورا خون اور آکسیجن نہیں ملتی، اس لیے وہ بہتر طور پر اپنا فنکشن ادا نہیں کر سکتا۔ پرسکون رہنے سے نئے نئے حالات اور مواقع آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ احساس طبیعت کے لوگوں میں تصور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار فرضی خوف پال رکھے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تو وہ ایک فرضی مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے نو پرابلم از اے پرابلم۔ یہ لوگ ہر نئے واقعے پر اپنی توجہ خطرے اور خوف کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہر شخص ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ہر بیماری ان کی جان لے سکتی ہے۔ بدگمان شخص جنت میں بھی ہو تو خوف زد پھرتا رہتا ہے، اس لیے بدگمانی سے ہمارے مذہب نے منع فرمایا ہے۔ ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے 98% خدشات بے معنی اور فرضی ہوتے ہیں۔ 2% خدشات پورے ہو جاتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اپنی خوف پر فتح پا کر آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی ترقی کو روکنے والے 6 طرح کے خوف ہوتے ہیں: غریب ہو جانے کا خوف، موت کا خوف، بیماری کا خوف، تنقید اور بے عزتی کا خوف، کمزور ہو جانے کا اور بڑھاپے کا خوف، محبت کھو جانے کا خوف۔ سب لوگ میں تمام خوف موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک خوف شدت حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر اس خوف کی وجہ بچپن کے کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی عمر کے لحاظ سے نوجوان اور بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے خوف کے حوالے سے جذبات بچپن والے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات خوف کو ختم کرنے کے لیے مریض کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خوف زد انسان کے نظریات اور عقائد غیر پختہ ہوتے ہیں۔
وہ ان کو بدل دیتے ہیں اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ لا علمی خوف پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے جس شعبہ کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہیں اسے شعبے کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ جس کام کو کرنے کے حوالے سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو سر انجام نہ دیں اور اس سے کنارہ کشی کریں تو آپ کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دو بار ہمت کر کے اس کام کو کریں، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تیراکی کی کتابیں پڑھنے سے تیراکی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے پانی میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ بہادری کا قطعی مفہوم یہ نہیں کہ ڈر اور خوف کا احساس تک نہ ہو، اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی بہادر نہیں۔ ڈر سے مکمل طور پر بے نیاز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہادر وہ ہے جو خوف کے باوجود خود کو کوشش جاری رکھنے پر مجبور کرے۔ کوئی خاص دن منتخب کریں اور اس دن بے خوف ہو کر گہو میں پھریں۔ ایک دن کے لیے بن باس لینے میں کوئی حرج نہیں۔ والدین کے لاڈلے بچے ایک دو بار ناکامی کا سامنا کر کے اتنا خوفزد ہوتے ہیں کہ خطرہ کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی عملی زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ خود ہی رزق بانٹنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے میں خوف زد نہیں ہوتا۔ اپنا نقطہ نظر اور انداز فکر بدلیں، ذہن کو وسعت دیں، زندہ دل ہو کر جئیں، کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ باہمت ہونے کی ایکٹنگ کریں، اپنا ڈر اور خوف کے حوالے سے کسی مخلص دوست سے رائے لیں، حقیقت پر مبنی سوچ اپنائیں اور اپنے خوف کی اصل وجہ کو جانیے۔ اسی طرح آپ خود اعتمادی حاصل کر لیں گے اور آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا، اور جو دل میں خدا کا خوف نہیں رکھتا اسے یہ ایک معمولی سا خوف فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دولت سے محبت یا نفرت؟ ہر کوئی دولت مند ہونا چاہتا ہے اور دولت مندوں سے نفرت کرتا ہے۔ لوگ دولت اور پیسے کے حوالے سے بڑے حیران کن نظریات رکھتے ہیں۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دولت فرعون کا ورثہ ہے، دولت انسان سے دل کا سکون چھین لیتی ہے، دولت مند خدا کو بھول جاتا ہے اور دولت مند انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ دولت سے آپ کتابیں خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ دولت سے نرم بستر حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن نیند آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ دولت سے بے شمار تعلقات بنائے جا سکتے ہیں لیکن ایک سچا دوست دولت سے نہیں ملتا۔ دولت سے دوائی اور خوراک خریدی جا سکتی ہے لیکن صحت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے ہم اینک خرید سکتے ہیں لیکن نظر نہیں خرید سکتے۔ دولت مند پوری دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن ساتھ بیٹھے انسان کا دل فتح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھیڑیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دولت اور مرتبہ کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حدیث شریف۔ غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت بذات خود بری چیز نہیں، بلکہ دولت کی محبت اور لالچ بہت بری ہے۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لوگ مال جمع کرتے ہوئے اپنا بیگانے کو بھول جاتے ہیں۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے ارب پتی لوگ ایسے ہیں جن کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی اور ان کے گھر ان کی عدم توجہ کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دولت کے مالک نہیں ہوتے بلکہ دولت ان کی مالک ہوتی ہے۔ یہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے دولت جمع کرتے ہیں اور خود مال کی حفاظت کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے خزانے تب زمین سے باہر آتے ہیں جب یہ خود زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ بہترین دولت وہ ہے جس کو آپ اچھے مقاصد میں استعمال کریں۔ دولت ہمیں خدا کے روبرو سرخرو کر سکتی ہے، بشرطہ کہ ہم اسے ایسے کاموں میں لگائیں جس سے مخلوق کے خدا کا بھلا ہو، ورنہ دولت آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وہ دولت جو آپ کے اور دوسروں کے استعمال میں آ رہی ہے وہ ایک نعمت ہے۔ دولت کی فراوانی سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت کے نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ دولت آپ کی خادم اور مددگار بھی ہے۔ اچھا امیر ہونا غربت ہونے سے بدرجہ بہتر ہے۔ دولت مند بن کر بے شمار ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ دولت سے آپ حج کر سکتے ہیں، دولت سے فلاحی اداروں اور مسجد تعمیر کروائی جا سکتی ہیں۔ اگر حضرت عثمان غنی دولت مند نہ ہوتے تو وہ مسلمانوں کے لیے کبھی کنواں نہ خرید سکتے۔ دولت سے دین کی اشاعت بھی ممکن ہے اور کسی غریب کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔
غربت انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ حدیث شریف۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، جبکہ دانشور دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ پیسہ اور مال دولت نہیں ہوتا، بلکہ پیسے کو خرچ کرنے کی ہمت دولت کہلاتی ہے۔ مالی طور پر آسودہ انسان یا مال سے بے نیاز انسان تعمیری کام کر سکتا ہے۔ غریب تو بیچارہ مسائل کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کا کیا بھلا کرے گا۔ پیسہ اور دولت کے حوالے سے آپ اپنے نظریات اور عقائد کو بدلیے۔ دولت زندگی کی آسائشوں اور سہولتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ اپنے من پسند نتائج حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق میں بڑھ جائیے، کیونکہ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ آپ کا سچا اور با کردار ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ دولت چلی جائے تو پھر حاصل ہو سکتی ہے، مگر گئی عزت اور آبرو دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ یاد رکھیں، فتح دولت اور طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جسے آپ تلاش کر رہے ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرت علی۔